السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جامعہ فضائل غازیان کے تحت ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے سیشن کا مقصد اور آج کے پوڈ کاسٹ کا جو مقصد ہے وہ اولاً ہمارا مقصد ہے عوام کو اس طرح کے موضوعات سے متعلق معلومات فراہم کرنا اور یہ بات بتانا کہ اس تناظر میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اولاً تو میں اپنے موضوع کا بتاتا ہوں کہ ہمارا موضوع کیا ہے، اور ثانیاً پھر میں انشاءاللہ عز و جل اپنے آج کے پوڈ کاسٹ کے جو مہمان ہیں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مبارک ثانی کیس ہے۔ یقیناً بہت سارے لوگ اس بات سے آشنا ہیں اور جانتے ہیں کہ مبارک ثانی کیس کا کیا معاملہ ہے، کیا پس منظر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بہت سارے پہلوؤں پر ہم کوشش کریں گے معلومات حاصل کریں، اور آج کی جو ہماری شخصیت ہے جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ کی شخصیت میں بہت سارے پہلو ہیں، اور بینگ اے اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے بہت انسپائر ہوں، اور بہت سارے آپ کی شخصیت سے متعلقہ جو معاملات ہیں انہیں میں جج کرتا ہوں۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں اگر آپ کا تعارف کراتا ہوں، اس کے بعد پھر میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ آپ خلیفہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمن اور میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر سید زمان علی جعفری شاہ صاحب ہیں۔ آپ کی شخصیت سے متعلق جو میں نے ایک بات سیکھی اور سمجھی وہ یہ ہے کہ آپ کا انداز فکر، انداز سوچ، جو آپ ایک الگ انداز میں اور ایک چیز کو مختلف جہتوں سے دیکھتے ہیں، اور پھر جب آپ کلام فرماتے ہیں تو بلا مبالغہ وہ چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہم اسے اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں اولاً شاہ صاحب سے سلام عرض کرتا ہوں حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ کی آمد کا ہمارے پلیٹ فارم پر تشریف فرما ہونے کا بہت شکریہ۔ بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ شاہ صاحب، جیسے میں نے ذکر کیا مبارک ثانی کیس کے بارے میں، تو اولاً آپ یہ بتائیے کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں، آپ کی ذاتی رائے میں یہ معاملہ کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بہت شکریہ آپ کا، تو آپ نے حضرت قبلہ مفتی صاحب کے توسط سے اس فقیر کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے کچھ معلومات فراہم کرنے کا موقع دیا۔ مبارک ثانی کیس جو ہے وہ تو اب اس قدر مشہور ہو چکا ہے کہ ہر صاحب علم اور جو بھی شعور رکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا سے بالخصوص ان کی آگاہی ہے، تو وہ سب جانتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کے حوالے سے ایک مشہور کیس تھا، اور اس میں در حقیقت قادیانیوں کا یہ مربی جس کا نام مبارک ہے، یہ ان کے اداروں کے اندر انعامات کے طور پر مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر محمود، اس نے جو قرآن کریم پر تحریف کی، جس کو وہ اپنے طور پر تفسیر کے نام سے دیکھتے ہیں، ہم اسے تحریف کے طور پہ دیکھتے ہیں، تو وہ اس تحریف کو جس میں ان کے عقائد اور جس میں ان کی نظریات کا دفاع کیا گیا ہے اور اپنے تئیں اس پہ دلائل انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے، تو وہ اپنے ایک ادارے کے اندر تقسیم انعامات کے طور پر اس تحریف شدہ کتاب کو تقسیم کر رہے تھے۔ تو اس کے اوپر جو ہے احتجاج ہوا، اور جب یہ بات پتہ چلی تو مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اس پر مقدمہ درج کرایا گیا۔ وہ مقدمہ درج کرانے کا مقصد کئی جہتوں سے تھا۔ ایک تو وہ مقدمہ قرآن شریف ایکٹ کے خلاف بھی تھا، اس کے تحت بھی اس پہ دفعات قائم کی گئی، اور دوسرے وہ قادیانیوں کا یہ طرز عمل کہ وہ شعائر اسلام کو چونکہ آئین کی پابندیوں کے تحت، شریعت کی پابندیوں کے تحت استعمال نہیں کر سکتے، تو اس لحاظ سے 298D اور 298C کے تحت بھی مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی گئی۔ FIR جو ہے وہ درخواست ہو چکی تھی جب لانچ ہوئی، اور اس کے بعد اس پر کارروائی ہوئی۔ یہ مقدمہ بہت پرانا ہے، کئی سال پرانا، لیکن اس پر حتمی اب جو فیصلہ آیا ہے وہ کچھ عرصے پہلے، اسی سال فروری کے مہینے میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے، جو چیف جسٹس ہیں اس وقت، انہوں نے اس میں جو رائے دی تو اس سے رعایت کا پہلو نکلا، اور اس سے قادیانیت نوازی کو جو ہے وہ فروغ ملا، جس پر پورے عالم اسلام میں، بالخصوص اسلامیان پاکستان میں نہایت
تشویش کی لہر دوڑی، اور اس میں پھر جو صحیح العقیدہ مسلمان رہتے ہیں انہوں نے احتجاج کیا، اور جو کلمہ گو جو بھی ہیں ملک میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں انہوں نے بھی مل کر اس پر ایک ایجیٹیشن قائم کی، احتجاج کیا، جس پر قاضی صاحب کو اپنے اس فیصلے کے اوپر رعایت کا پہلو واپس لینے کے حوالے سے متنبہ کیا گیا۔ تو اتفاق سے جو پٹیشنر تھے ان کی طرف سے ریویو پٹیشن دائر کی گئی، اور جب ریویو پٹیشن دائر کی گئی تو قاضی صاحب نے اس میں یہ رعایت ضرور دی کہ ملک کے تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے مرکزی اداروں کو انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا۔ تو اس طرح یہ کیس پھر اب عدالت کے اندر لگا، اور اس کی 2 سماعت ہو چکی ہیں۔ اب آخری سماعت پہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، تمام مکاتب فکر نے اپنی اپنی رائے جمع کرا دی ہے، اور اس میں انشاءاللہ میں تفصیلات بھی اس پہ عرض کرتا ہوں بات پر۔ تو اب یہ اس اسٹیٹس کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ اس میں ایک بات جیسا آپ نے ذکر کی کہ وہ تحریف شدہ قرآن پاک، یعنی تحریف جو انہوں نے کی قرآن کریم کی، اب اس تحریف کو ذکر ہم نے بھی کیا، آپ نے ذکر کیا۔ ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو آئین پاکستان کو بنیاد بناتا ہے، اور آئین پاکستان میں جو ہمارا آرٹیکل آئین پاکستان ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگ جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں، وہ غیر مسلم اپنے اپنے مذہب کی ترویج بھی کر سکتے ہیں، اشاعت بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی تبلیغ وہ جس طرح اپنے سرکل میں رہتے ہوئے کرتے ہیں آئین پاکستان کے مطابق درست ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہیومن رائٹس جو ہیں اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، پاکستان میں ہیومن رائٹس کا قلعہ کما کیا جا رہا ہے اس صورت میں، اور آئین پاکستان کے بھی یہ خلاف ہے بقول ان کے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اس بارے میں بھی آپ کی کیا رائے ہے؟ اہم بات یہی ہے اسی پورے کیس کی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ قادیانیوں کو شریعت کے رو سے تو وہ اول دن سے کافر اور مرتد ہیں وہ، لیکن پاکستان میں اس میں علماء اور عوام اہل سنت کی ایک بہت بڑی جد و جہد کی داستان ہے، تاریخ ہے، اور ہزاروں شہداء کا خون اس میں شامل ہے۔ قادیانیوں کو سرکاری سطح پر آئین پاکستان کے تحت کافر قرار دلوانا، اور یہ تحریک جب سے پاکستان بنا پہلے دن سے جاری تھی، اور اس پر عروج جو آیا وہ 53 اور 54 کے اندر آیا، جب پہلا وزیر خارجہ پاکستان کا وہ قادیانی ظفر اللہ، جس کو برطانیہ ملکہ کی طرف سے سر کا بھی خطاب دیا گیا، اور وہ UN کے اندر اس کو جسٹس بھی بنایا گیا، یعنی اس کو دنیاوی طور پہ اتنے مناصب دیے گئے تاکہ وہ جتا کر رکھوایا جائے، اور یہ باقاعدہ برطانیہ کی فرمائش پر رکھوایا گیا اس کو۔ چند ایسے حقائق ہیں پاکستان بننے کے بعد سے جن کا جاننا تاریخ کے طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ اس میں وزیر خارجہ کی جو بات ہے وہ بھی ہے، اس میں چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کی بھی بات ہے۔ پاکستان کا پہلا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ مسلم نہیں تھا، وہ انگریز تھا، وہ گورا تھا۔ تو یہ کس کی فرمائش پہ ہوا ہے، یہ کس کے کہنے پر ہوا ہے، یہ کن شرائط کے تحت ہوا ہے؟ سب برطانیہ کے تحت ہوا ہے۔ تو انہی کی فرمائش اور انہی کی اسٹیبلشمنٹ کے پریشر پر ظفر اللہ قادیانی کو رکھنا پڑا، اور وہ 7 سال وزیر خارجہ رہا پاکستان کا، اور اسی کے دور میں پاکستان کی سیاسی طور پہ ایسے فیصلے کروائے گئے یا ان کا پریشر بنایا گیا کہ جس کی وجہ سے آج پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی پاکستان کو امریکن بلاک کا حامی بنایا گیا، رشیا سے مخالف کروایا گیا، اور بھی دیگر مسائل پیش کیے گئے۔ یہ اسی کے زمانے میں اس کی سازشوں، اسی کے تحت یہ کام کروایا گیا۔ تو اس کو ہٹانے کے لیے پہلی تحریک چلی 53 کے اندر، جس میں مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، علامہ عبدالحامد بدایونی صاحب رحمہ اللہ، یہ وہ اکابر ہیں، حضرت مولانا مفتی شفیع اکاڑوی صاحب، اور اکابر اہل سنت اعلیٰ کے خلیفہ لاہور میں حضرت علامہ ابو الحسنات قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا خلیل احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحریک چلائی، اور انہی نے جیلیں کاٹی، اور انہوں نے ہی پھانسی کے پھندے تک پہنچے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ پھانسی کسی سبب سے نہیں ہو سکی، اور یہ پھر بعد میں سزائیں بھگتتے ہوئے پھر رہا کیے گئے عدالتوں کے ذریعے، جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیے گئے۔ 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کا خون بہا اس تحریک کے اندر، لیکن ایک وزیر کو ہٹانا مشکل ہو گیا، اور یہ سب قادیانیت کی سازش تھی۔ تو ہمیں پہلے تاریخ کا ضرور علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ مسئلے آگے بڑھتے گئے، یہ لاوا پکتا گیا مسلمانوں کے اندر، اور غم اور دکھ کی تکلیف کے مسلمانوں کی مسجد کے سامنے قادیانیوں کا ارتداد خانہ مسجد نما بناؤ،
مسلمان کیسے برداشت کر سکے جس کی شریعت نے اجازت نہ دی. یہ تو وہ تھے جن کے ساتھ جنگ یمامہ والا کردار ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا کہ ان کو پنپنے کا مواقع ان کو دیے گئے اور انٹرنیشنل دباؤ کے اوپر دیے گئے. تو وہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا. جب ایک نشتر کالج، میڈیکل کالج جو ملتان کا ہے، وہاں کے طلباء جا رہے تھے اپنی چھٹیوں کے اوپر تفریح دورے پر، تو جب وہ گزرے چناب نگر سے جو پہلے ربوہ کہلاتا تھا، اس کے اسٹیشن پہ جب ٹرین رکی تو وہاں انہوں نے نعرے لگائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اس بنا پر کہ وہاں قادیانی اپنا لٹریچر بانٹ رہے تھے ٹرین کے مسافروں کے اندر، اور اس وقت وہ مرزا کانے کی کوئی یادگار منائی جا رہی تھی. تو جب وہ بانٹا جا رہا تھا تو مسلمانوں نے نعرے لگائے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد زندہ باد. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا قادیانیوں نے، اور مسلمانوں کو ٹرین کی بوگیوں میں گھس گھس کے مارا. اتنا مارا کہ جب یہ طلباء یہ ٹرین آگے روانہ، بلکہ ٹرین کے انجن کو بھی چلنے نہیں دیا بہت دیر تک، جب تک وہ اپنے پورے عزائم کا، بھڑاس کا، بغض کا اظہار کرتے رہے. پھر یہ ٹرین روانہ ہوئی، اور جب یہ واپس ہوئی تو انہوں نے پھر یہی حرکت کی. انہوں نے پورا شیڈول معلوم کیا، اور جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے پھر یہی حرکت کرنے کی کوشش کی. بس یہی پیش خیمہ بن گیا اس پوری انقلابی تحریک کا. اور پھر اس وقت قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور جلیل القدر عالم، اور اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے پارلیمانی لیڈر بھی تھے، اور بہت ماشاءاللہ بااثر تھے، مؤثر تھے. ان کے ساتھ علماء کا ایک پورا جلو تھا، جس میں شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ ظہری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی برکاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب لوگ ساتھ میں تھے. ان کے تعاون سے پھر انہوں نے کام کیا. پھر سارے جو کلمہ گو کہلانے والے ہوتے ہیں فرقے، وہ بھی اس میں اپنا حصہ ملانے کے لیے شریک ہو گئے. اللہ کے فضل سے یہ تحریک کامیاب ہوئی، اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستان میں آئینی طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا. اب جب کافر قرار دے دیا گیا تو انہوں نے کافر ماننے سے انکار کر دیا اپنے آپ کو. تو پھر عدالت میں انہوں نے مقدمہ دائر کیا. عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کے بعد اللہ کے فضل سے 1976 میں عدالت سے بھی اس قانون کو ویلڈ کر دیا گیا. تو اب تو یہ پکے پکے معاملات ہو گئے، جس پر انہوں نے احتجاج کیے. ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی جو پہلا کہلاتا تھا مسلمان سائنسدان، جس کو دیکھیں کتنی بدنصیبی ہے کہ مسلمانوں میں گنا جاتا تھا، وہ قادیانی سائنسدان. اور وہ بھی سائنسدان کیا ہوگا، آج کھل گیا ہے، آج باتیں آ گئی ہیں کہ وہ اس کے اصل جو بھی معاملہ تھا وہ کام اس کا تھا بھی نہیں، اور وہ اس کی صلاحیت بھی نہیں تھی. اس پر بھی کلام ہے. اگر ہو بھی تو بھی ہم نہیں مانتے ایسی کسی صلاحیت کو. ہم اسفل السافلین کے اندر ڈالنا پسند کرتے ہیں اس کو. تو اس ڈاکٹر نے مطلب اس پر احتجاج کرتے ہوئے جو اعزاز پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو نشان امتیاز کا دیا تھا، ستارہ امتیاز، وہ سب اس نے واپس کر دیے، اور ملک چھوڑ دیا. اس نے رہنا بھی پسند نہیں کیا، یعنی پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے. اب یہ پس منظر جب پتہ ہوگا تو بات آگے چلے گی. لیکن ہوا یہ کہ قانون بننے کے بعد 2 باتیں رہ گئیں، 2 کمی رہ گئی. ایک کمی یہ رہ گئی کہ ان کے اوپر اس قانون کی خلاف ورزی کا اطلاق کس طرح کیا جائے. وہ سزاؤں کے ذریعے ہوگا. وہ سزا متعین نہیں کی گئی. 1973 سے لے کر جب فائنلی کورٹ نے بھی ان کو ویلڈ کر دیا کہ ہاں یہ قانون جو پاس ہو گیا یہ درست ہے، یہ دندناتے پھرتے تھے. اپنی جو ارتداد خانے تھے ان کو مساجد کی طرز پر بناتے، یا بنے ہوئے تھے تو ان کو برقرار رکھا ہوا تھا. شاعر اسلام کا دھڑلے سے استعمال کرتے تھے. اس پر جب ماشاء اللہ لگا ضیاء الحق صاحب کا، تو اس ماشاء اللہ دور میں 1984 کے اندر مسلمانوں نے پریشر ڈال کر، جس میں مسلمان اہل سنت کے اکابر کا بڑا کردار ہے، جب انہوں نے پریشر ڈالا تو ضیاء الحق صاحب نے ایک امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس کیا 1984 کے اندر، اور اسے آئین کا حصہ بنایا. اور اس کے تحت یہ کچھ سزائیں متعین کی گئی پاکستان پینل کوڈ کے اندر. 298B اور 298C کا اضافہ کیا گیا، اور اس میں لکھا گیا، یعنی اس کا یہ ہے کہ اگر قادیانی شاعر اسلام کی خلاف ورزی کرتا ہے، ایک تو کر نہیں سکتا، نہ وہ اپنے نام کے ساتھ مسلم کا لاحقہ لگائے گا، نہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، نہ وہ اپنی عبادت کو نماز کہے گا، نہ اپنے پکارنے کو جو اذان کہے گا، نہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتا ہے، یعنی شاعر اسلام سے مطابقت نہیں اختیار کر سکتا. تو اب جب یہ مسئلہ پیش آیا اور یہ سزائیں تجویز ہو گئی، ایک مسئلہ حل ہو گیا. میں نے کہا تھا 2 باتیں رہ گئی تھیں، وہ میں دوسری بات بعد میں بتاؤں گا.
پہلی بات آپ یہ ہے کہ جب یہ قانون طے ہو گیا تو اب آئینی لحاظ سے قانونی لحاظ سے پابندی لگ گئی، سزا متعین ہو گئی، تعزیر ہو گئی، تو اب قادیانی کسی صورت بھی شاعر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو وہ مستحق ہے۔ تو اسی قانون کی بنیاد پر اس میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا گیا مبارک ثانی کیس کے اندر کہ چونکہ قرآن کا لفظ یہ مسلمانوں کے لیے مستعمل ہے، اسلام میں مستعمل ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، اہل اسلام کی کتاب ہے، اور یہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب ہے جس میں حضور کے خاتم النبیین ہونے کی گواہی دی گئی ہے، تو یہ منکرین ختم نبوت نہ اسے اپنے نام میں استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنی کتاب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کی تشریح و تفسیر کے اصطلاح میں استعمال کر سکتے ہیں، یہ سب مسلمانوں کی اصطلاحات ہے، تو یہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی بنا پر ان کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ یہ تحریف ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، اور چونکہ یہ اس کو اپنی تفسیر کہہ کے بانٹ رہے اس لیے یہ بھی اسی قانون کے دائرے میں آتے ہیں۔ شکل بہت ہی مبصر آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اور وجہ یہی بات کری کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ماننے کو تیار ہے، اپنے آپ کو مسلمان۔ ہاں، اس بات میں جو آپ نے کہی تھی ایک بات اور بھی تھی کہ جب سب مذاہب کو اور سب اقلیتوں کو پاکستان میں پنپنے کا یا اپنے اپنے سرکل میں رہ کر اپنی تبلیغ کا مطلب حق حاصل ہے آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت، تو ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، اور اس آرٹیکل سے ہمارے بزرگوں نے اختلاف نہیں کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو کافر قرار دیا گیا تو ان کو تو اقلیت ہونا چاہیے، یہ اقلیت مانتے ہی نہیں ہیں اپنے آپ کو، رائٹ سارے اقلیت کے کلیم کرتے ہیں، جب بھی ان پر کوئی آئینی پابندی لگائی جاتی تو کہتے ہیں ہمیں تو اقلیت ہے، اور ہمیں تو قائد اعظم نے ملک بنایا تھا تو یہ کہا تھا ان کی تقریر میں، تو ہم نے کہا بھی ہم ان سب چیزوں کو مانتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو اقلیت تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ پہلے اپنے آپ کو کافر تو ڈکلیئر کریں، پہلے اپنے آپ کو اقلیت تو ڈکلیئر کریں، پھر بات آگے کی ہوگی نا، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن پہلے تو ان کا اپنا اسٹیٹس کے تعین کا بات، اور جہاں تک ان کے اسٹیٹس کے تعین کی بات ہے، آپ حیران ہوں گے کہ 1993 کے سپریم کورٹ کے مکمل بینچ نے یہ فیصلہ جو لکھا ہے، بڑا مشہور، وہ بنام ظہیر احمد ایک جو کیس ہے، بڑا معروف کیس ہے، اور اس میں یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کا مذہب کوئی مذہب نہیں ہے سوائے دھوکے اور فراڈ کے۔ تو پہلے تو یہ تعین ہو کہ ان کا مذہب کیا ہے، تبھی تو یہ پھر اس کے اپنے ہم تو آج بھی عدالت سے اور آئین کے ذمہ داروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے مذہب کا تعین کروایا جائے کہ ان کا مذہب کون سا ہے، بھائی اسلام تو نہیں ہے ان کا مذہب، کافر ہیں یہ، تو جیسے دیگر گروپوں کے مذاہب کا اعلان ہوتا ہے کہ ان کا نام یہ ہے، ان کے رسمیں یہ ہیں، ان کے رسومات یہ ہیں، رواج یہ ہیں، ان کا بھی ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ کافر ہونے کے باوجود ساری رسمیں اور رواج مسلمانوں جیسے استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ پھر کلیش پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو بھونکنے والے اور بولنے والے اور چلانے والی آوازیں ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ بھائی پہلے ان کے اسٹیٹس کا تعین تو کر دو کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے، تو یہی کلیش رہے گا جب تک کہ اسٹیٹس کا تعین نہیں ہو سکے گا۔ اور ایک اور بات آپ کے اس مسئلے کے اندر ہے، وہ بھی شاید اگلے آپ کے کسی سوال کا جواب ابھی ہو جائے، کہ سن 2021 کے اندر ایک فیصلے میں سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے جو لکھا ہے، اس سے یہ ایک غلط فہمی کریٹ ہو گئی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی چار دیواری کے اندر کر سکتے ہیں، یہ اپنی رسومات اپنی چار دیواری کے اندر کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تعین تو کریں کہ یہ مذہب کون سا ہے، پھر ان کی رسومات کا تعین ہوگا نا، پھر چار دیواری اور چار دیواری کے باہر کی بات ہوگی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ یہ چار دیواری کے باہر کر سکتے ہیں اور نہ یہ چار دیواری کے اندر۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ چار دیواری کے باہر تو اذان نہیں دے سکتے، چار دیواری کے اندر اذان دے کے مذاق اڑا سکتے؟ چار دیواری کے باہر تو یہ اسلام کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ اسلام کو تکلیف ہوتی ہے، اسلام کے ماننے والوں کو، لیکن چار دیواری کے اندر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ تو ہمیں تکلیف ان کے ہر عمل سے ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ اول تو ان کا مذہب دھوکہ فراڈ ہے، وہ اپنے مذہب کا تعین کریں، اس کی رسومات اور عبادات کو متعین کریں، اس حالت میں رہتے ہوئے نہ باہر نہ اندر کسی صورت ہم کفر کے پھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ان جیسے کفر کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اہم بات وہ یہ کہ مسلمانوں کی اور ہماری بہت سارے معاملات میں عدم توجہ ہمیں نظر آتی، اور جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی توجہ ہونی چاہیے
اس میں شاید ایسا لگتا ہے کہ وہاں توجہ نہیں ہے. اس میں سے ایک اس طرح کے کیسز بھی ہیں, اس طرح کے معاملات بھی ہیں کہ جو اسلامی معاملات, اسلامی شاعر اور اسلامی عقائد سے بالکل متصادم ہے, جس طرح کے قادیانی کی ہم بات کر رہے ہو. تو ہمیں ان چیزوں کو کس انداز میں دیکھنا چاہیے, اور ہمارا اور علماء کا, مسلمانوں کا اس طرح کے معاملات کو فیس کرنا, اس پر رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو صرف قادیانیت کے مسئلے کی بات نہیں ہے, یہ عمومی بات ہے کہ مسلمانوں کی جنرلی جو انفارمیشن دین کے بارے میں وہ سوائے نماز, روزے, کلمے اور چند عبادات کی رسومات کے سوا زیادہ نہیں ہے. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے بچے کو مدرسے میں بچپنے کے اندر جو کچھ پڑھا دیا گیا بس سمجھتے دین یہ سکھا دیا, اب جو کچھ ہے وہ دنیا ہے ساری. یہاں پر ہم کو اپنے طرز عمل میں تبدیلی کی بالکل ایک ضرورت ہے. اس پر گرینڈ ایک مہم چلنی چاہیے کہ عوام اس سے آگاہ ہوں. کم از کم فرض علوم ہر مسلمان پر سیکھنا ویسے بھی فرض ہے, لازم ہے اس دور میں, کہ عقائد کا پتہ چلے, اعمال کا پتہ چلے, جائز اور ناجائز کا پتہ چلے, حلال اور حرام کا پتہ چلے, طیب اور ناپاک کا پتہ چلے, عبادات کا پتہ چلے, اخلاقیات کا پتہ چلے. اتنا پتہ کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض. اگر یہ اتنا علم حاصل ہو جائے تو ان مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ ہماری لیک آف انفارمیشن ہے دینی بنیادی عقائد کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. اس پر ہمارے علماء کو یقیناً ایک وسیع تر مشاورت کر کے ایک لائعمل بنانے کی ضرورت ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کا, اس معاملے کا اور اس کا فیصلہ کس طرح کا متوقع ہے آپ کی رائے؟ پاکستان کے عمومی حالات کو دیکھتے ہوئے, تاریخ کو دیکھتے ہوئے اور بہت سے ایمانی پہلوؤں کو بھی دیکھتے ہوئے مجھے بہت زیادہ خوش فہمی کا میں شکار نہیں ہوں. اور آزمائش مومن کے لیے اس دنیا میں ہمہ وقت ہے, تو اہل ایمان کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں, لیکن میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ آ جائے کہ جس سے وہ جو منصفین ہیں وہ بھی حقیقی معنی میں منصف کا کردار ادا کر سکیں دیانت سے. جو مسلمان ہیں وہ اپنے ایمان کا اور اسلام کا لاج رکھیں. اور اصل بات ہے جو حضور علیہ السلام سے جو وفاداری اور غلامی کا حق ادا کرنے کی بات ہے, اللہ سب مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہ دنیا کو راضی کریں, یہ نہ کافروں کو راضی کریں, یہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو راضی کریں, یہ نہ کسی اور کی پرواہ کریں, یہ پرواہ کریں, یہ راضی کریں, یہ رضا چاہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے. ہم دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ کا بالخصوص ملک شہر کراچی اور بالکل پورے پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات بالخصوص قادیانی کے خلاف جو آپ کیا ایک سوچ ہے, اور ان کے خلاف شرع اور خلاف قانون دونوں ہی جہتوں سے یہ چیزیں کر رہے ہیں. اپنے ان کے اعمال و افعال ان کے خلاف, ان کی سرکوبی کے لیے آپ کی خدمات ہیں, اور آپ کی جو تنظیم ہے, جو آپ کے حلقہ احباب ہے, وہ کس طرح کام کر رہے ہیں. میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی کلام فرمائیے تاکہ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں بھی شناسائی حاصل ہو کہ آپ کا اور آپ کے متعلقین کا اس بارے میں کیا کردار ہے. جی شکریہ. اصل میں ہم نے دیانتاً یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ جس صحبت میں وقت گزارا وہ صحبت حقیقی طور پہ حضور تاجدار اہل سنت مبلغ اسلام مرد مومن مرد حق حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بابرکت. الحمدللہ 26 سال مجھے ان کی صحبت بابرکت میں نصیب ہوئے. مرشد کریم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے بیعت ہونے کے بعد میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچا تو میں نے کبھی بھی ان بزرگوں میں تفریق نہیں کی اور ان کو اپنا مرشد ہی جانا, اور انہوں نے بھی مجھے اپنی خاص عنایتوں سے نوازا. تو ذہن تو ہمیشہ شاہ صاحب نے ختم نبوت, ناموس رسالت اور حضور کی محبت, یہی اصل اور یہ پیغام وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سیکھ کر انہوں نے بیان کیا ہمیشہ ہمارے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ نور علی نور یہ ہوا کہ سن 2013 میں نے پہلی دفعہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز مبارک سنی, اور وہ آواز حق پہلی دفعہ سنتے ہی میرے دل و دماغ کے اندر رچ بس گئی. تو پھر میں حضرت کی زیارت کے لیے اس وقت میں مدینہ منورہ میں کام کے حوالے سے وہاں پہ
الحمدللہ رہائش پذیر تھا، سعادت تھی، سکونت تھی. تو میں وہاں سے جب پاکستان آیا تو یہ نیت کر کے آیا کہ حضرت کی زیارت کروں گا. پھر میں قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ کی اجازت سے میں حضرت سے ملنے کے لیے گیا، اور جب میں ملا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا حضرت کی شخصیت کو دیکھ کر، حضرت کی گفتگو سن کر، حضرت کا انداز دیکھ کر، حضرت کا والہانہ جو عشق، اس کے نظارے جو دیکھے. میں مدینہ شریف سے کچھ تحائف لایا تھا، عمومی تحائف سے ہٹ کر کچھ تحائف تھے اس میں. تو حضرت بس زیادہ تر وقت حضرت کا رونے میں ہی گزرا. وہ بار بار یہ کہتے تھے ہاں سبحان اللہ، حضور کے شہر مبارک کی خوشبو آ رہی ہے، حضور کے شہر مبارک کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ. تو اس بات نے مجھے بہت انسپائر کیا، اور مجھے اپنے مرشد کریم اور قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ کے بعد ایک ایسی شخصیت ملی جس میں انہی دونوں کی مطلب محبتوں کے انداز نظر آ رہے تھے. تو پھر میں ان کی محبت میں جڑ گیا، الحمدللہ ان کے ساتھ ہو گیا. اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ سلسلہ ان کے حیات کے آخری لمحے تک ان کی محبتوں کا جاری رہا، جو میری نسبت ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. تو ان تمام تینوں نسبتوں نے، اعلیٰ حضرت کی محبت، حضور غوث پاک کی نسبت، اور قبلہ مرشد کریم قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ اور علامہ خادم حسین رضوی، ان سب نے بتدریج مجھے سکھایا، تعلیم دی، جس سے جذبہ بھی مزید بڑھا اس میں، اور سکھانا اس نوعیت سے کہ ہم کس طرح سے اس دور میں خود بھی اپنے آپ کو ان کے وبال سے بچائیں، اس فتنے سے بچیں، اپنی آل اولاد کو بچائیں، پھر اپنے ارد گرد جو ہیں اپنے بھائی بہن، پھر شاگرد، پھر اس طرح دائرہ بڑھتا جائے، ہم سب کو بچانے کی کوشش کریں. انہوں نے ہمیں سکھایا. الحمدللہ اسی خیال اور فکر کو دیکھتے ہوئے، اسی تربیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا کہ جس کے تحت میں نے یہ بات دیکھی کہ 1974 سے لے کر جب میں نے یہ پلیٹ فارم ترتیب دیا 2022، یہ تقریباً 48 سال بنتے ہیں. قانون تو پاس ہو گیا تھا، سزائیں بھی متعین ہو گئی تھی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان 48 سالوں میں قادیانیت کو نقصان کم ہوا، فائدہ زیادہ ہوا. یہ نہیں کہ قانون بننے سے فائدہ ہوا، نہیں، قانون پر عمل درآمد نہ ہونے سے فائدہ ہوا، ان کا نقصان نہیں ہوا اتنا. اور ملک میں بھی کیا، پھر تو ان کی سرگرمیاں بڑھتی چلی گئیں. جس سے بھی آپ پوچھیں گے وہ یہ بات کہے گا کہ ان کی سرگرمیاں 1974 سے پہلے جو تھی اب اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. ان کی طاقت میں، ان کے مراکز میں، ان کے اثر پذیری کے اندر اضافہ ہوا. میں سوچتا رہا کہ کیا وجہ رہی کہ حالانکہ ان کے خلاف تقریریں بھی ہوتی رہیں ممبروں سے اور محراب سے اور اسٹیج سے، اور پریس کانفرنس بھی، اور احتجاج بھی، تصنیف بھی، تحریر بھی، دورہ ختم نبوت بھی ہوتے رہے، آج بھی ہو رہے، اور بہت فوائد ہیں ان کے. لیکن میں نے سوچا کہ غور کیا کہ آخر ان کو کیوں نہیں نقصان ہو رہا اس سے؟ مسلمان کو تو فائدہ ہو رہا ہے ان تمام معاملات سے، لیکن قادیانیت کو نقصان نہیں ہو رہا. یعنی ایک پہلو جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ مؤثر نہیں ہو رہا، ایک پہلو مؤثر ہو رہا، ایک پہلو مؤثر نہیں ہو رہا. تو میں نے سوچا کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ ان کو چوٹ نہیں پڑ رہی، ان کو نقصان نہیں پڑ رہا. جب اس پہ غور کیا تو شرح صدر یہی ہوا، ہمیں تو لگتا اللہ کی طرف سے یہ شرح صدر ملا ہم کو، کہ آئین اور قانون نے جو مسلمانوں کو ان سے بچنے اور ان کے اوپر یعنی ان کو پابند کرنے کے جو مواقع دیے تھے، مسلمانوں میں اکثر ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا، ادھر توجہ نہیں گئی. اور وہ موقع ہے آئین اور قانون کی پاسداری کروانے کا. وہ قانون ہاتھ میں لینے سے نہیں، قانون ساتھ میں لینے سے ہوتا ہے. تو 2 سال پہلے جب ہم نے یہ کاوش شروع کی، آج 2 سال بعد ہم بیٹھے ہوئے، جو 50 سال 100 سال سے ان کے وہ مراکز جو مسجد کی نما بنے ہوئے مسلمانوں کے سینوں کو جلا رہے تھے، آج اللہ کا فضل ہے کراچی میں سے بھی تقریباً ختم ہو گئے، اور پورے پاکستان میں یہ مہم جو ہے وہ چل گئی. اور اللہ کا فضل ہے کہ اویئرنیس کا جو ریشو 2 سال پہلے تھا قادیانیوں کے بارے میں، آج قانونی اویئرنیس کا ریشو وہ آج جو ہے اس کا لیول بہت ہائی ہو چکا ہے. اس کا مظاہرہ ابھی حال ہی میں عید قرباں کے اوپر ہوا ہے کہ الحمدللہ قادیانیت لرزہ برندام ہے، اور قادیانیت کی چیخیں نکل رہی ہیں. انہوں نے باقاعدہ اس پر پریس ریلیز اپنا جاری کیا جماعت احمدیہ کی طرف سے، جو ان کی جماعت بنی ہوئی ہے،
کہ ہمیں ہمارے ساتھ اس دفعہ بڑا ظلم ہوا ہے, بڑی زیادتی ہوئی ہے, اور وائس آف امریکہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, BBC ان پر پروگرام نشر کر رہا ہے, ہیومن رائٹس کونسل جیسا آپ نے کہا وہ ان کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں ان کی چیخیں نکلوا دی گئی, اور وہ راستہ ہم نے جو منتخب کیا بزرگوں کی صحبتوں تربیت کی برکت سے, اور اللہ نے جو شرح صدر کیا کہ وہ قانون کا راستہ جو ہم نے اختیار کیا الحمدللہ, فائدہ ہوا, بہت فائدہ ہوا. اور یہیں پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب ہم نے یہی سوچا ہے اور یہی پلان کیا ہوا, اور یہی ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ ہم قانون کے ذریعے اپنے رائٹس لیں گے. جو پامال کیے جا رہے تھے ان کی طرف سے, ہونا یہ چاہیے تھا لگام ان کو دی جانی چاہیے تھی, لیکن الٹا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو اکثریتی قوم ہے, جو مسلمان ہیں, ان کو یہ نگاہیں آنکھیں دکھاتے تھے. اللہ کا فضل ہے کہ اب ہم ان کو ان کے ناپاک وجود سے انشاءاللہ تعالی قانون کے راستے سے ہم ان کو دور کریں گے ان سارے معاملات کے اندر. ایک چیز جو میں آپ کو پہلے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ رہ گئی تھی, 53 سے لے کر ہزاروں مسلمان شہید ہوئے, 74 میں جا کے اس کا ایک پہلو ہمارے سامنے آیا کہ الحمدللہ ملک میں آئین کے ذریعے, قانون کے ذریعے اسمبلی نے باقاعدہ ان کو کافر قرار دیا, لیکن اس میں ایک کمی رہ گئی تھی. پہلے میں نے کہا تھا 2 کمی رہ گئی, اس کی ایک کمی تو سزا کہ جب متعین ہو گئی تو پوری ہو گئی آرڈیننس کے ذریعے. دوسری کمی کیا رہ گئی تھی؟ دوسری کمی یہ تھی کہ اس قانون کا دائرہ کار جو تھا نا وہ صرف پاکستان کی ٹیریٹری تھی, اور اس وقت پاکستان کہا جاتا ہے کس کو؟ پاکستان کی ٹیریٹری کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی طور پر پاکستان 4 صوبوں کا حصہ ہے, اس پر مشتمل ہے. اور اب گلگت بلتستان کو بھی کر لیا گیا, لیکن یہ متنازع ہے, اختلافی ہے بظاہر. ہندوستان اس پر کلیم کرتا ہے اور بھی مسائل ہیں. کشمیر پاکستان کا صوبہ نہیں ہے, کشمیر ہے پاکستان کی ٹیریٹری کے انڈر, لیکن ڈیفنس, معیشت اور چند شعبوں کے علاوہ وہ آزاد ہے. اسی لیے اسے آزاد کشمیر, کہ وہ کشمیر کا وہ حصہ جو آزاد کرایا گیا. تو اس کا وزیر اعظم بھی علیحدہ ہے, اس کا صدر بھی علیحدہ ہے, اس کی کورٹ بھی علیحدہ ہے, چیف جسٹس بھی علیحدہ ہے, سب چیزیں اس کی, اسمبلی بھی علیحدہ ہے, ہر چیز ہے. آپ حیران ہوں گے 1974 سے لے کر 2018 فروری تک وہاں پر قادیانیوں کو کافر نہیں قرار دیا گیا, کیونکہ وہ قانون کی امپلیمنٹیشن وہاں نہیں تھی. کتنی حیران کن بات. 44 برس وہ حصہ قادیانی جو پاکستان کی ٹیریٹری کے اس میں ہے وہ تو قادیانی قرار دے دیا گیا, کافر ہے, مسجد نہیں بنا سکتا, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ قادیانی وہاں کا رہنے والا کشمیر کا, تو وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد بھی کہہ سکتا ہے, اپنے پکارنے کو اذان بھی کہہ سکتا ہے, اپنے عبادت اور رسومات کو نماز بھی کہہ سکتا ہے. اس کے اوپر کوئی بھی یہ پابندی نہیں تھی. کوہالہ دریا کا پل جیسے کراس کرتا وہ آزاد ہو جاتا, پاکستانی اس آئین کی پابندی سے نکل جاتا. تو ایک بہت بڑا نقصان تھا نا, یہ ہمیں علم میں نہیں تھا. ہوا یہ کہ جب 2017 کے اندر نواز شریف کے ڈیزالو ہونے کے بعد شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم اور ان کی گورنمنٹ نے جب الیکٹرول رولز کے اندر تبدیلی کی, تو یہ ایک سازش ہوئی, اور اس میں جو ختم نبوت کا حلف نامہ تھا وہ اسٹیٹمنٹ میں تبدیل کر دیا گیا, سمپل اسٹیٹمنٹ کے اندر. اس کے خلاف پہلے تو احتجاج ہوتا رہا, جب سیدھے منہ نہیں مانے جیسا حرکتیں ہم دیکھتے ہیں تو پھر دھرنا دیا گیا. پہلی دفعہ تاریخ میں اہل سنت جو ہیں وہ حکومت کے لیے نہیں, وزارت کے لیے نہیں, مال کے لیے نہیں, بلکہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلے گھروں سے باہر اتنے عرصے کے بعد, اس ایجیٹیشن کے بعد. اور پھر جب نکلے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیا آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. عظیم الشان دھرنا علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں فیض آباد پہ دیا گیا. تو لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا اس کی منفیت تلاش کرتے. میں کہتا ہوں یہ تو احسان ہے امت کے اوپر کہ جس تحریک کو 1947 سے علماء اہل سنت نے چلایا تھا پاکستان میں, اور اس کا ایک مرحلہ تکمیل تک پہنچا تھا 1974 اور پھر 1984 میں, اس کا تکملہ جو ہونا تھا نا وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی برکتوں سے ہونا تھا. اور وہی ہوا کہ جب نومبر 2017 میں یہ عظیم الشان دھرنا اس قانون کی بحالی کے لیے چلا, تو اتنا پریشر بلڈ اپ ہوا کہ وزیر بھی مستعفی ہوا, قانون بھی پہلے سے زیادہ بحال ہو گیا, یعنی طاقتور ہو گیا, اور
علامہ خادم حسین رضوی کا موقف بھی درست ثابت ہو گیا، قربانیاں بھی دی گئیں، 8 قربانیاں ہوئیں، کتنے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، زخمی ہوئے، خون بہا، لیکن الحمدللہ پرچم ختم نبوت کا بلند ہوا. اور پھر آپ کو سن کر حیرت ہوگی، صرف 3 مہینے کے بعد 16 فروری 2018 آزاد کشمیر کی اسمبلی نے بھی پاکستان کے اس قانون کو پاس کر لیا. یہ وہ عظیم الشان کارنامہ میں کہتا ہوں. یہ جب تک علامہ خادم حسین رضوی کا یہ کارنامہ بیان نہیں ہوگا، تحریک ختم نبوت کی پاکستان میں تاریخ مکمل نہیں ہو سکے گی. یہ ان کا کردار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محسنوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے. یہ ان کا اعتراف کرنا، یہ ان کے ساتھ احسان مندی ہے جو انہوں نے احسان کیا. ہم محسن کش نہیں ہیں، ہم احسان فراموش بھی نہیں ہیں، ہم تو احسان ماننے والے لوگ ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان تمام اکابر جس نے جو بھی اس میں حصہ لیا، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. یہ انہی کی برکت ہے کہ آج ہم اتنے وثوق کے ساتھ بیٹھیں، اور آج ہم نے قانونی لگام ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، جس کا درد وہ اب محسوس کر رہے ہیں، اور چیخیں ان کی نکل رہی ہیں اور نکلتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. حضور کے وفادار حیات رہیں گے غلام جب تک انشاءاللہ ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ کی بات سے ایک چیز جو ہم نے ذکر بھی کی تھی کہ عدم توجہ، تو بہت ساری چیزوں پر ہماری قوم لیجیے اور توجہ نہیں ملتی، اور کتنا بڑا پہلو تھا کہ اس پر توجہ نہ دیا، انتہائی اہمیت کا حامل. تو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اس طرح کے پہلو پر توجہ کی بہت زیادہ حاجت ہے. ایسا آپ کی آمد کا اور آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اگرچہ آپ کو بنانے کے لیے کافی وقت سے کوششیں کر رہے تھے، لیکن آپ کی مصروفیات کے باعث تشریف آوری نہ ہو سکی. بینک ڈیولپمنٹ جامعہ کے پلیٹ فارم سے آپ بہت ہی زیادہ شاندیر بھی ہوں. اور ایک اور بات کہ جو آج کے لیکچر کے اندر، آج کے سیشن کے اندر ہمیں حاصل ہوئی، انتہائی معلومات کا مشتمل سیشن رہا، اور بہت کچھ ہمیں اور یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی اس سے سیکھنے کو ملا. ایک دفعہ میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام مع الاحترام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.